آج جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نہایت ہی حیرت انگیز عجیب و غریب واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان ایک بار مرتا ہے دنیا میں، مر گیا، دنیا سے چلا گیا، قبر میں پہنچ گیا، قبر کے بعد میں پھر آگے حشر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، یہاں زندہ نہیں ہوتا، قبروں سے اٹھایا جائے گا حشر میں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ 70,000 لوگ، ایک دو نہیں، 2 4 6 10 20 نہیں، 70,000 لوگ ایسے جن کو پہلے موت آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اور یوں نہیں کہ بس موت آئی فوراً زندہ ہو گئے، نہیں، موت آئی، لاشیں ان کی پڑی رہیں، سڑنے لگیں، بدبوئیں آنے لگیں، پھر اس کے بعد میں انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا جب لاشیں ختم ہو گئیں، سڑ گئیں، گل گئیں۔ کتنا عجیب و غریب اور حیران کرنے والا یہ واقعہ اور بیان ہے۔ اور یہ میں آپ کو جو سنا رہا ہوں قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، سنیں، یہ قصہ قرآن سے ہے، سورہ بقرہ ہے، پروردگار کا سورہ بقرہ کے اندر فرمان ہے، اللہ وہ وقت یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں میں تھے، وہ 2 4 10 20 نہیں تھے، وہ ہزاروں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ موت کے ڈر سے نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، وہ مر گئے، پھر انہیں فرمایا زندہ ہو جاؤ، پھر انہیں اللہ نے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرما دیا مر جاؤ، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی جانب سے ان سب کے لیے موت کا پیغام آ گیا، سب کے سب مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ فرمایا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اب میں اس واقعے کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ ان کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا ایک لقب ابن العجوز بھی ہے، ان کو بڑھیا کے بیٹے بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے شاید یہ وجہ رہی ہو کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ کی عمر کافی زیادہ تھی، اور ذوالکفل نے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی کفالت کے سبب کئی انبیاء کرام، غالباً 70 انبیاء کرام ان کی کفالت میں آئے، جن کو یہود آمادہ تھے ان پر ظلم زیادتی اور انہیں شاید قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے مارنے کے لیے، ان کی کفالت میں آ کر وہ محفوظ ہوئے، اور یہ بھی محفوظ ہوئے، اور برسوں پھر وہ دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے زندہ رہے۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہے، ان کی قوم کا واقعہ ہے۔
حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم طاعون کی بیماری آئی، طاعون کی وبا آئی۔ طاعون کی وبا کو ان لوگوں نے دیکھا، لوگ مرنے لگے، کچھ لوگوں کو جو ہے اس کی وجہ سے لوگ اس کے سبب مر گئے۔ تو آپ کی قوم کے 70,000 افراد، 70,000 لوگ گھبرا گئے کہ یہاں رہے تو مر جائیں گے، لہذا بھاگو یہاں سے۔ موت سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ 70,000 لوگ آبادی کو چھوڑ کر بھاگ گئے، ویرانے میں چلے گئے، جنگل میں جا کر رہنے لگے۔ 70,000 لوگوں نے آبادی کو اس لیے چھوڑا کہ یہاں رہے تو مر جائیں گے، یہاں رہے تو موت آ جائے گی، مگر جانے سے پہلے یہ بھول گئے کہ جب موت آتی ہے تو نہ آبادی دیکھتی ہے، نہ ویرانہ، جہاں چلے جاؤ وہیں پر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ یہ لوگ آبادی کو چھوڑ کر، بستی کو چھوڑ کر گئے، اللہ ناراض ہو گیا، پروردگار عالم ناراض ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو 70,000 موت کے ڈر سے بھاگے تھے لیکن سب کے سب مر گئے، سارے کے سارے اللہ کا ان پر عذاب ہی آیا، اللہ ان سے ناراض ہوا، سب کو موت آ گئی، 70,000 ایک بار میں مر گئے۔ لاشیں پڑی رہیں بے گور و کفن، لاشوں سے بدبو جب نکلنے لگی تو آس پاس کے لوگوں نے آ کر دیکھا، سوچا کفن دفن کا کچھ انتظام کریں، لیکن 70,000 لوگ، اتنی بڑی تعداد، انتظام کرنا آسان نہیں تھا، امپوسیبل تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا انتظام۔ تو ان لوگوں نے یوں کیا کہ 70,000 لوگوں کے کفن دفن تو ہم نہیں کر سکتے، جہاں ان کی لاشیں پڑی تھی وہاں انہوں نے دیواریں بنا دی چاروں طرف سے کہ کم از کم جنگل کے درندوں سے ان کی لاشیں محفوظ رہیں گی، کم از کم جنگل کے درندے ان کے جسموں کو نہیں کھائیں گے، ان کی لاشوں کو نہیں کھائیں گے، دیواریں بنا دی گئیں۔ لیکن وہاں پر ان کی لاشیں جب سڑنے لگی، بدبوئیں نکلنے لگی، پڑے لاشیں سڑ رہی ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک مرتبہ جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا ہے، آپ نے جب گزرتے ہوئے وہاں اپنی قوم کے 70,000 افراد کی لاشیں، ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی دیکھی تو بڑا ملال ہوا آپ کو۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کی، گڑ گڑائے دعا کرنے لگے، اے مولا، اے پروردگار، یہ میری قوم کے لوگ تھے، یہ 70,000 لوگ میرے امتی تھے، مجھے ماننے والے تھے، مانا پروردگار ان سے جرم ہو گیا، یہ غلطی پر تھے، یہ آبادی چھوڑ کر بھاگ آئے، انہیں پتہ نہیں تھا، یہ سمجھے تھے کہ یہاں سے نکل جائیں گے، آبادی سے تو شاید مرنے سے بچ جائیں گے، لیکن مالک یہ مجھ سے محبت بھی رکھتے تھے، اے مولا میں بھی ان سے محبت رکھتا تھا، اے پروردگار میں انہیں تبلیغ بھی کیا کرتا تھا، اے مولا میں انہیں تیرے فرامین بھی سنایا کرتا تھا، میں ان کے سر تیری بارگاہ میں جھکوایا کرتا تھا، اے مولا یہ میرے پیروکار تھے، اے پروردگار یہ 70,000 تھے، 2-4 نہیں 70,000۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو بڑا ملال ہوا، حضرت حزقیل علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، پروردگار نے کرم فرمایا، اللہ کو اپنے پیغمبر پہ پیار آیا، پروردگار نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اے حزقیل علیہ السلام غم نہ کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یوں کرو ان لاشوں سے، ان ہڈیوں سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا حکم ہے، اے ہڈیوں اپنے رب کے حکم سے اپنے اپنے وجود میں مل جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے جیسی
ہڈیوں سے فرمایا اے ہڈیوں واپس مل جاؤ. واپس مل گئی ساری ہڈیاں اللہ کے حکم سے مل گئی. پھر اللہ نے فرمایا اے حزقیل علیہ السلام اب ذرا کہہ دو اے ہڈیوں اللہ کے حکم سے گوشت پہن لو. حضرت حزقیل نے ہڈیوں سے فرمایا اے ہڈیوں اللہ کے حکم سے گوشت پہن لو. ہڈیوں نے گوشت پہن لیا. آگے اللہ نے فرمایا کہ اب ان سے کہہ دو اے لوگو اب تم نے یہ جسم تمہارے تیار ہو گئے تو اب اٹھ کر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. اتنا فرمانا تھا کہ 70,000 جو مر گئے تھے جن کی لاشیں سڑ گئی تھیں خراب ہو گئی تھیں سب کے سب اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گئے. 70,000 حضرت حزقیل علیہ السلام کے امتی زندہ ہو گئے دوبارہ. غور فرمائیں میرے عزیزو, یہاں ہم حضور کے واقعات جب سناتے ہیں کہ حضرت جابر کے مردہ بچوں کو میرے حضور نے زندہ کیا, کئی بدعقیدوں کو حضور کی شان سمجھ میں نہیں آتی, مگر حضرت حزقیل علیہ السلام میرے حضور کے صدقے میں جنہیں نبوت اور رسالت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے 70,000 مردوں کو زندہ فرما دیا. پھر حضرت حزقیل علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے کر آبادی میں آ گئے, شہر میں آ گئے. پھر یہ اپنی تمام عمریں اللہ نے جو ان کو پھر سے عطا فرمائی یہ جیے اپنی عمریں پوری کی. پھر اس کے بعد میں ان کو موت آئی, لیکن ان کے اندر ایک علامت اور ایک بات یہ باقی رہی, ایک نشانی اس واقعے کی یہ باقی رہی کہ یہ لوگ ان کے جسموں کے اندر سے سڑی ہوئی لاشوں کی بو آتی تھی. یہ نشان باقی رہا. اور یہ کپڑے جو بھی پہن لیں جتنے عمدہ پہن لیں لیکن وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے کفن میلے. عزیزان گرامی القدر, آج بھی جہاں دنیا میں ان کی اولادیں پائی جائیں گی, جہاں بھی یہ لوگ ملیں گے, پتہ تو نہیں کہ کہاں کہاں ہوں گے, لیکن جہاں بھی ہیں ان کی اولادیں آج بھی ان کی یہ علامت یہ نشانی ہے, ان کے جسموں سے سڑی ہوئی بدبو آتی ہے. تم میرے عزیزو غور کرو, پروردگار عالم خالق کائنات تمہارا میرا خدا زندگی موت کا مالک ہے. اس نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کا مالک پروردگار ہے, بھاگ نہیں سکتے بچ نہیں سکتے. موت کو جہاں آنا ہے سو آنا ہے, موت سے کون بچے گا. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے.